السلام علیکم، میں ہوں کلب اور آپ سن رہے ہیں خالد حسینی کی کتاب A Thousand Splendid Suns کا چیپٹر 39۔ یہ اسپتال اب عورتوں کا علاج نہیں کرتا، پہلے گارڈ نے چلا کر کہا۔ وہ سیڑھیوں کے بالکل اوپر کھڑا تھا اور ملالی ہاسپٹل کے سامنے جمع بھیڑ پر سرد مہری سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ بھیڑ سے ایک زور کی آہ ابھری۔ لیکن یہ تو عورتوں کا اسپتال ہے، مریم کے پیچھے ایک عورت چلائی۔ اس کے بعد تائید کی آوازیں آئیں۔ مریم نے عزیزہ کو ایک بازو سے دوسرے بازو پر منتقل کیا۔ اپنے آزاد بازو سے اس نے لیلا کو سہارا دیا جو کراہ رہی تھی، اور اس نے اپنا بازو رشید کی گردن کے گرد ڈالا ہوا تھا۔ اب اور نہیں، طالب نے کہا۔ میری بیوی کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، ایک بھاری بھرکم آدمی چلایا۔ کیا تم چاہو گے کہ وہ یہاں سڑک پر بچے کو جنم دے بھائی؟ مریم نے اس سال جنوری میں یہ اعلان سنا تھا کہ مردوں اور عورتوں کو الگ الگ ہاسپٹلوں میں دیکھا جائے گا، کہ تمام خاتون عملے کو کابل کے اسپتالوں سے فارغ کر دیا جائے گا اور ایک مرکزی شمولیت میں کام کرنے کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ یہ پالیسی اب تک کسی نے اس پر یقین نہیں کیا تھا اور طالبان نے اسے نافذ نہیں کیا تھا۔ علی آباد ہاسپٹل کا کیا؟ ایک اور آدمی چلایا۔ گارڈ نے اپنا سر ہلایا۔ وزیر اکبر خان؟ صرف مردوں کے لیے، اس نے کہا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رابعہ بلکھی جاؤ، گارڈ نے کہا۔ ایک جوان عورت نے آگے دھکا دیا اور کہا کہ وہ پہلے ہی وہاں جا چکی ہے۔ ان کے پاس کوئی صاف پانی نہیں تھا۔ اس نے کہا کوئی آکسیجن نہیں، کوئی ادویات نہیں، کوئی بجلی نہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہیں تم جاؤ گے، گارڈ نے کہا۔ وہاں اور زیادہ آہیں اور چیخیں تھیں، ایک یا دو گالیاں۔ کسی نے ایک پتھر پھینکا۔ طالب نے اپنی کلاشنی کو اٹھائی اور ہوا میں گولیاں چلائی۔ اس کے پیچھے ایک اور طالب نے کوڑا لہرایا۔ بھیڑ تیزی سے منتشر ہو گئی۔ رابعہ بلخی کا ویٹنگ روم برقعوں میں ملبوس عورتوں اور ان کے بچوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہوا میں پسینے اور نہ دھلے جسموں کی، پاؤں کی، پیشاب کی، سگریٹ کے دھوئیں کی اور جراثیم خوش دواؤں کی بدبو تھی۔ بند چھت کے پنکھے کے نیچے بچے ایک دوسرے کا پیچھا کر رہے تھے، اونگتے ہوئے باپوں کی پھیلی ہوئی ٹانگوں کے اوپر سے چھلانگیں لگاتے ہوئے۔ مریم نے لیلا کو ایک ایسی دیوار کے ساتھ بیٹھنے میں مدد کی جہاں سے غیر ملکوں کی شکل کے پلاسٹر کے ٹکڑے گر چکے تھے۔ لیلا آگے پیچھے جھول رہی تھی، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو دباتی ہوئی۔ میں تمہارا معائنہ کرواؤں گی لیلا، جو میں وعدہ کرتی ہوں۔ جلدی کرو، رشید نے کہا۔ رجسٹریشن کھڑکی کے آگے عورتوں کا ایک ہجوم تھا جو ایک دوسرے کو دھکے اور جھٹکے دے رہی تھیں۔ کچھ ابھی تک اپنے بچوں کو پکڑے ہوئے تھی، کچھ بھیڑ سے نکلی اور علاج کے کمروں کی طرف جانے والے ڈبل دروازوں کی طرف بھاگی۔ ایک مسلح طالب گارڈ نے ان کا راستہ روکا اور انہیں واپس بھیج دیا۔ مریم اندر گھس گئی۔ اس نے اپنی ایڑیاں جمائی اور اجنبیوں کی کوہنیوں، کلہوں اور کندھوں کے درمیان راستہ بنایا۔ کسی نے اس کی پسلیوں میں کوہنی ماری اور اس نے واپس کوہنی ماری۔ ایک ہاتھ نے بے چینی سے اس کے چہرے کو پکڑنے کی کوشش کی۔ اس نے اسے جھٹک دیا۔ اپنے آپ کو آگے دھکیلنے کے لیے مریم نے گردنوں پر، بازوؤں اور کوہنیوں پر، بالوں پر پنجے مارے، اور جب قریب ایک عورت ففکاری تو مریم نے واپس ففکارا۔ مریم نے اب دیکھا کہ ایک ماں کیا قربانیاں دیتی ہے۔ شرافت تو بس ایک تھی۔ اس نے افسوس سے نانا کے بارے میں سوچا، ان قربانیوں کے بارے میں جو اس نے بھی دی تھی۔ نانا جو اسے کسی کو دے سکتی تھی یا اسے کہیں کسی کھائی میں پھینک کر بھاگ سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس کے بجائے نانا نے ایک حرامی کو پیدا کرنے کی شرم کو برداشت کیا تھا، اپنی زندگی کو مریم کو پالنے کے ناشکرے کام کے گرد ڈھالا تھا اور اپنے طریقے سے اس سے محبت کی تھی، اور آخر میں مریم نے اس پر جلیل کو چنا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس ہنگامے کو آگے ڈٹائی سے اپنے راستے کی لڑی، مریم نے خواہش کی کہ کاش وہ نانا کی بہتر بیٹی ہوتی، کاش اس نے تب سمجھ لیا ہوتا جو وہ اب ماں بننے کے بارے میں سمجھتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک نرس کے سامنے پایا جو سر سے پاؤں تک ایک میلے سرمئی برقعے میں ڈھکی ہوئی تھی۔ نرس ایک جوان عورت سے بات کر رہی تھی جس کے برقعے کا سرپوش جمے ہوئے خون کے دھبے سے بھیگ چکا تھا۔ میری بیٹی کی تھیلی پھٹ گئی ہے اور بچہ نہیں آ رہا، مریم نے پکارا۔ میں اس سے بات کر رہی ہوں،
فون آلود جوان عورت چلائی، اپنی باری کا انتظار کرو۔ ان کا پورا ہجوم ادھر ادھر جھوما، بالکل اس لمبی گھاس کی طرح جو کولبا کے گرد تھی جب ہوا میدان کے پار چلتی تھی۔ مریم کے پیچھے ایک عورت چلا رہی تھی کہ اس کی بچی درخت سے گر کر کوہنی توڑ بیٹھی ہے۔ ایک اور عورت چلائی کہ اسے خونی پاخانہ آ رہا ہے۔ کیا اسے بخار ہے؟ نرس نے پوچھا۔ مریم کو سمجھنے میں ایک لمحہ لگا کہ اسی سے بات کی جا رہی ہے۔ نہیں، مریم نے کہا۔ فون بہ رہا ہے؟ نہیں۔ وہ کہاں ہے؟ ڈھانپے ہوئے سر کے اوپر سے مریم نے اشارہ کیا جہاں لیلا رشید کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم اس تک پہنچ جائیں گے، نرس نے کہا۔ کتنی دیر؟ مریم چلائی۔ کسی نے اسے کندھوں سے پکڑ لیا تھا اور پیچھے کھینچ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، نرس نے کہا۔ اس نے کہا کہ ان کے پاس صرف 2 ڈاکٹر تھے اور دونوں اس وقت آپریشن کر رہے تھے۔ اسے درد ہو رہا ہے، مریم نے کہا۔ مجھے بھی، خون آلود سر والی عورت چلائی۔ اپنی باری کا انتظار کرو۔ مریم کو پیچھے گھسیٹا جا رہا تھا۔ نرس کا اس کا نظارہ اب کندھوں اور سروں کی پشت نے روک لیا تھا۔ اسے ایک بچے کے دودھ والے ڈکار کی بو آئی۔ اسے چہل قدمی کے لیے لے جاؤ، نرس چلائی، اور انتظار کرو۔ باہر اندھیرا تھا جب بالآخر ایک نرس نے انہیں اندر بلایا۔ ڈلیوری روم میں 8 بستر تھے جن پر عورتیں کراہ رہی تھیں اور تڑپ رہی تھیں، جن کی دیکھ بھال مکمل طور پر ڈھانپی ہوئی نرسز کر رہی تھیں۔ 2 عورتیں بچہ جننے کے عمل میں تھیں۔ بستروں کے درمیان کوئی پردے نہیں تھے۔ لیلا کو بالکل آخر میں ایک بستر دیا گیا، ایک کھڑکی کے نیچے جسے کسی نے کالا پینٹ کر دیا تھا۔ قریب ہی ایک سنک تھا، ٹوٹا ہوا اور خشک، اور سنک کے اوپر ایک ڈوری تھی جس پر داغدار سرجیکل دستانے لٹک رہے تھے۔ کمرے کے درمیان میں مریم نے ایک ایلومینیم کی میز دیکھی۔ اوپر والی شیلف پر دھوئیں کے رنگ کا کمبل تھا، نیچے والی شیلف خالی تھی۔ ایک عورت نے مریم کو دیکھتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ زندہ بچوں کو اوپر رکھتی ہیں، اس نے تھکان سے کہا۔ ڈاکٹر ایک گہرے نیلے برقعے میں چڑیوں جیسی حرکات کے ساتھ ایک چھوٹی پریشان حال عورت تھی۔ اس نے جو کچھ بھی کہا وہ بے صبر اور جلد بازی والا معلوم ہوتا تھا۔ پہلا بچہ، اس نے ایسے کہا، ایک سوال کے طور پر نہیں بلکہ ایک بیان کے طور پر۔ دوسرا، مریم نے کہا۔ لیلا نے ایک چیخ ماری اور اپنی کروٹ بدلی۔ اس کی انگلیاں مریم کی انگلیوں سے کس گئی۔ پہلی ڈیلیوری کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تھا؟ نہیں۔ تم ماں ہو؟ ہاں، مریم نے کہا۔ ڈاکٹر نے اپنے برقعے کے نچلا حصہ اٹھایا اور ایک دھات کا بنا کون جیسا آلہ نکالا۔ اس نے لیلا کا برقع اٹھایا اور آلے کا چوڑا حصہ اس کے پیٹ پر رکھا اور تنگ حصہ اپنے کان پر۔ اس نے تقریباً 1 منٹ تک سنا، جگہ بدلی، دوبارہ سنا، پھر دوبارہ جگہ بدلی۔ مجھے اب بچے کو محسوس کرنا ہے، ہمشیرہ۔ اس نے سنک کے اوپر کلوتھ پن سے لٹکے ہوئے دستانوں میں سے ایک کو پہن لیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے لیلا کے پیٹ کو دبایا۔ لیلا چیخی۔ جب ڈاکٹر فارغ ہو گئی اس نے دستانے ایک نرس کو دیے جس نے اسے دھویا اور واپس ڈوری پر لٹکا دیا۔ تمہاری بیٹی کو سیزیرین کی ضرورت ہے، کیا تم جانتی ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اس کا رحم کھولنا پڑے گا اور بچے کو باہر نکالنا پڑے گا کیونکہ وہ الٹا ہے۔ میں سمجھی نہیں، مریم نے کہا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بچہ ایسی حالت میں ہے کہ وہ خود باہر نہیں آ سکے گا اور پہلے ہی بہت وقت گزر چکا ہے۔ ہمیں ابھی آپریٹنگ روم میں جانا ہوگا۔ لیلا نے درد سے سر ہلا کر حامی بھری اور اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ وہ مریم کے قریب آئی، جھکی اور ایک دھیمی مزید رازداری والی آواز میں بولی۔ اب اس کی آواز میں شرمندگی کی جھلک تھی۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ لیلا آہ بھر کر بولی۔ کیا بچے کے ساتھ کچھ غلط ہے؟ لیکن وہ یہ کیسے برداشت کرے گی؟ مریم نے کہا۔ ڈاکٹر نے شاید اس سوال میں الزام سنا ہوگا، اس کے لہجے میں دفاعی تبدیلی کا اندازہ لگاتے ہوئے۔ تمہیں لگتا ہے میں اسے اس طرح چاہتی ہوں؟ اس نے کہا۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ وہ مجھے وہ نہیں دیتے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ میرے پاس نہ ایکس رے ہے، نہ سکشن، نہ آکسیجن، یہاں تک کہ عام اینٹی بائیوٹکس بھی نہیں ہیں۔ جب این جی اوز پیسے کی پیشکش کرتے ہیں تو طالبان انہیں واپس بھیج دیتے ہیں۔
یہ وہ پیسہ ان جگہوں کی طرف موڑ دیتے ہیں جو مردوں کو سہولیات فراہم کرتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، کیا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ اسے دے سکیں؟ مریم نے پوچھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ لیلا نے کراہ کر کہا۔ تم دوائی خود خرید سکتی ہو، لیکن نام لکھ دیں، مریم نے کہا۔ آپ اسے لکھ دیں اور میں لے آؤں گی۔ برقعے کے نیچے ڈاکٹر نے اپنا سر رکھے پین سے ہلایا۔ کوئی وقت نہیں ہے، اس نے کہا۔ پہلی بات، پاس کی کسی فارمیسی میں یہ نہیں ہے، تو تمہیں ٹریفک سے لڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوگا، شاید پورے شہر کے اس پار، اور اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ تمہیں یہ کبھی مل پائے۔ ابھی تقریباً 8:30 بج چکے ہیں، اس لیے کرفیو توڑنے کے جرم میں تم شاید گرفتار ہو جاؤ گی۔ اگر تمہیں دوا مل بھی جائے تو اس بات کے چانسز ہیں کہ تم اس کی قیمت ادا نہ کر سکو، یا تم خود کو کسی ایسے شخص کے ساتھ بولی کی جنگ میں پاؤ گی جو تمہاری ہی طرح مجبور ہو۔ وقت نہیں ہے، اس بچے کو ابھی باہر آنا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا ہو رہا ہے، لیلا نے کہا۔ اس نے خود کو اپنی کوہنیوں پر سہارا دے کر اٹھایا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک سانس لی، پھر لیلا کو بتایا کہ اسپتال میں بے ہوشی کی کوئی دوا نہیں تھی، لیکن اگر ہم نے دیر کی تو تم اپنا بچہ کھو دو گی۔ تو مجھے کاٹ کر کھول دو، لیلا نے کہا۔ وہ واپس بستر پر گر گئی اور اپنے گھٹنے اوپر کر لیے۔ مجھے چیر دو اور میرا بچہ دے دو مجھے۔ پرانے گندے آپریٹنگ روم کے اندر لیلا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ ڈاکٹر بیسن میں اپنے ہاتھ رگڑ رہی تھی۔ لیلا کانپ رہی تھی۔ وہ ہر دفعہ اپنے دانتوں کے درمیان سے ہوا کھینچتی تھی جب بھی نرس اس کے پیٹ کو پیلے اور بھرے مائع میں بھیگے کپڑے سے صاف کرتی تھی۔ ایک اور نرس دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ باہر جھانکنے کے لیے اسے تھوڑا سا کھولتی رہتی تھی۔ ڈاکٹر اب اپنے برقعے سے باہر تھی اور مریم نے دیکھا کہ اس کے چاندی جیسے بالوں کی ایک چھوٹی چوٹی تھی، بھاری پلکوں والی آنکھیں تھیں اور اس کے منہ کے کونوں پر تھکاوٹ کی چھوٹی سی تھیلیاں تھیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم برقعے میں آپریشن کریں، ڈاکٹر نے وضاحت کی، دروازے پر کھڑی نرس کی طرف اپنے سر سے اشارہ کرتے ہوئے۔ وہ پہرا دیتی ہے، وہ انہیں آتے ہوئے دیکھتی ہے اور میں خود کو ڈھانپ لیتی ہوں۔ اس نے یہ ایک عملی تقریباً بے حس لہجے میں کہا اور مریم سمجھ گئی کہ یہ ایک ایسی عورت تھی جو غصے سے بہت آگے نکل چکی تھی۔ یہاں ایک عورت تھی، اس نے سوچا، جو سمجھ چکی تھی کہ وہ خوش قسمت ہے کہ وہ کام بھی کر رہی ہے، کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ اور ہوتا ہے جو وہ چھین سکتے تھے۔ لیلا کے کندھوں کے دونوں طرف 2 عمودی دھات کی سلاخیں تھیں، کلوتھ اسپن کے ساتھ۔ اس نرس نے جس نے لیلا کا پیٹ صاف کیا تھا ان پر ایک چادر پن کر دی۔ اس نے لیلا اور ڈاکٹر کے درمیان ایک پردہ بنا دیا۔ مریم نے خود کو لیلا کے سر کے تاج کے پیچھے سیٹ کیا اور اپنا چہرہ نیچے کیا تاکہ ان کے گال آپس میں چھو سکیں۔ وہ لیلا کے دانتوں کو بجنا محسوس کر سکتی تھی۔ ان کے ہاتھ ایک ساتھ کس گئے۔ پردے کے پار سے مریم نے ڈاکٹر کا سایہ لیلا کے بائیں طرف اور نرس کا دائیں طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ لیلا کے ہونٹ مکمل طور پر پیچھے کی طرف کھنچ چکے تھے، تھوک کے بلبلے بنے اور اس کے بھچے ہوئے دانتوں کی سطح پر پھٹ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا، حوصلہ رکھو چھوٹی بہن۔ وہ لیلا پر جھک گئی۔ لیلا کی آنکھیں جھٹکے سے کھلی، پھر اس کا منہ کھلا۔ اس نے اسے اس طرح قائم رکھا، روکے رکھا، کانپتے ہوئے، مریم کی انگلیوں کو کچلتے ہوئے۔ گردن کی رگیں کھچی ہوئی تھی، اس کے چہرے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ مریم ہمیشہ اس بات کے لیے لیلا کی تعریف کرے گی کہ اس کے چیخنے سے پہلے کتنا وقت گزر گیا۔ ایک صبح گڈھا کھودنے کا خیال مریم کا تھا۔ اس نے اوزار والے شیڈ کے پیچھے مٹی کے ایک حصے کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں کرو، اس نے کہا، یہ ایک اچھی جگہ ہے۔ انہوں نے باری باری زمین پر فاوڑے سے ضرب لگائی، پھر ڈھیلی مٹی کو بیلچے سے ایک طرف کیا۔ انہوں نے کسی بڑے گڈھے یا گہرے گڈھے کا منصوبہ نہیں بنایا تھا، اس لیے کھودنے کا کام اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے تھا جتنا یہ ثابت ہوا۔ یہ قحط تھا جو 1998 میں شروع ہوا تھا، اب اپنے دوسرے سال میں تھا، جو ہر جگہ تباہی مچا رہا تھا۔ پچھلی سردیوں میں مشکل سے ہی برف پڑی ہوئی تھی اور اس بہار میں بالکل بارش نہیں ہوئی۔ پورے ملک میں کسان اپنی خشک زمینوں کو پیچھے چھوڑ رہے تھے۔
اپنا سامان بیچ رہے تھے، پانی کی تلاش میں گاؤں گاؤں گھوم رہے تھے۔ وہ پاکستان یا ایران منتقل ہو گئے، وہ کابل میں بس گئے، لیکن اس شہر میں بھی پانی کی سطح نیچے تھی اور کم گہرے ہوئے سوکھ چکے تھے۔ گہرے کنووں پر قطاریں اتنی لمبی تھیں، لیلا اور مریم اپنی باری کا انتظار کرنے میں گھنٹوں گزار دیتی۔ کابل ندی اپنے سالانہ بہار کے سیلابوں کے بغیر مکمل طور پر خشک ہو چکی تھی۔ یہ اب ایک عوامی بیت الخلاء تھی، اس میں انسانی فضلے اور ملبے کے سوا کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ فاوڑا گھماتی اور مارتی رہی، لیکن دھوپ سے جھلسی ہوئی زمین چٹان کی طرح سخت ہو چکی تھی، مٹی ضدی اور دبی ہوئی تقریباً پتھر بن چکی تھی۔ مریم اب 40 سال کی تھی، اس کے بال جو اس کے چہرے کے اوپر بندھے ہوئے تھے ان میں کچھ سفید دھاریاں تھیں، اس کی آنکھوں کے نیچے تھیلیاں لٹک رہی تھیں، بھوری اور چاند کی شکل کی۔ وہ سامنے کے 2 دانت کھو چکی تھی، ایک گر گیا تھا اور دوسرا رشید نے مکہ مار کر نکال دیا تھا جب اس سے غلطی سے زالمئی گر گیا تھا۔ اس کی جلد کھردری ہو چکی تھی، اتنے وقت سے جو وہ صحن میں ڈھیٹ دھوپ کے نیچے بیٹھ کر گزار رہے تھے، دھوپ سے جھلسی ہوئی۔ وہ بیٹھتے اور زالمئی کو عزیزہ کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھتے۔ جب یہ ہو گیا، جب گڈھا کھد گیا، وہ اس کے اوپر کھڑی ہوئی اور نیچے دیکھا۔ یہ کافی رہے گا، مریم نے کہا۔ زالمئی اب 2 سال کا تھا، وہ گھنگریالے بالوں والا ایک گول مٹول چھوٹا لڑکا تھا۔ اس کی چھوٹی بھوری آنکھیں تھیں اور اس کے گالوں پر گلابی رنگت تھی، رشید کی طرح، چاہے موسم کیسا بھی ہو۔ اس کے بالوں کی لکیر بھی اپنے باپ جیسی تھی، گھنی اور آدھے چاند کی شکل کی، اس کی بھووں پر نیچے کی طرف تھی۔ جب لیلا اس کے ساتھ اکیلی ہوتی، زالمئی پیارا، خوش مزاج اور کھلاڑی ہوتا تھا۔ اسے لیلا کے کندھوں پر چڑھنا، صحن میں اس کے اور عزیزہ کے ساتھ لکن چھپائی کھیلنا پسند تھا۔ کبھی کبھی اپنے پرسکون لمحات میں اسے لیلا کی گود میں بیٹھنا اور اس سے گانے سننا پسند تھا۔ اس کا پسندیدہ گانا ملا محمد جان تھا۔ وہ اپنے موٹے چھوٹے پاؤں جھلاتا جب وہ اس کے گھنگریالے بالوں میں گاتی، اور جب وہ چورس پر پہنچتی تو شامل ہو جاتا، اپنی کھڑکھڑاتی آواز میں جو الفاظ وہ بنا سکتا تھا انہیں گاتے ہوئے۔ آؤ اور مزار چلے، ملا محمد جان، گلے لالا کے کھیت دیکھے، اے پیارے ساتھی۔ لیلا کو ان گیلے بوسوں سے پیار تھا جو زالمئی اس کے گالوں پر دیتا تھا، اسے اس کی گڈھوں والی کوہنیوں اور مضبوط چھوٹی انگلیوں سے پیار تھا۔ اسے گدگدی کرنا، اس کے رینگنے کے لیے گدوں اور تکیوں سے سرنگیں بنانا، اسے اپنی باہوں میں سوتے ہوئے دیکھنا پسند تھا جب اس کا ایک ہاتھ ہمیشہ اس کے کان پکڑے ہوتا تھا۔ اس کا معدہ کچا ہو جاتا جب وہ اس شہر کے بارے میں سوچتی، فرش پر لیٹی ہوئی، جس کی ٹانگوں کے درمیان بائیسائیکل کے پہیے کی تیلی تھی۔ وہ کتنے قریب آ گئی تھی، اب اس کے لیے یہ ناقابل تصور تھا کہ وہ اس خیال کو ذہن میں بھی لا سکتی تھی۔ اس کا بیٹا ایک رحمت تھا، اور لیلا کو یہ جان کر سکون ملا کہ اس کے خوف بے بنیاد ثابت ہوئے تھے، کہ وہ زالمئی سے اپنی ہڈیوں کے گودے سے پیار کرتی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ عزیزہ سے کرتی تھی۔ لیکن زالمئی اپنے باپ کی پوجا کرتا تھا، اور کیونکہ وہ کرتا تھا، وہ بدل جاتا تھا جب اس کا باپ اس پہ لاڈ پیار کرنے کے لیے آس پاس ہوتا۔ زالمئی پھر ایک نافرمان کہا یا ایک بدتمیز مسکراہٹ میں تیز تھا۔ اپنے باپ کی موجودگی میں وہ آسانی سے ناراض ہو جاتا تھا، وہ کینہ رکھتا تھا، وہ لیلا کی ڈانٹ کے باوجود شرارت پر آرا رہتا جو وہ کبھی نہیں کرتا تھا جب رشید باہر ہوتا تھا۔ رشید اس سب کو پسند کرتا تھا۔ ذہانت کی نشانی، اس نے کہا۔ اس نے زالمئی کی لاپرواہی کے بارے میں بھی یہی کہا، جب اس نے ماربلز نگلے، پھر پاخانے میں نکالے، جب اس نے ماچس جلائی، جب اس نے رشید کے سگریٹس چبائے۔ جب زالمئی پیدا ہوا، رشید نے اسے اس بستر پر منتقل کر دیا تھا جو وہ لیلا کے ساتھ شیئر کرتا تھا۔ اس نے اس کے لیے ایک نیا جھولا خریدا تھا اور سائڈ پینلز پر شیر اور گھات لگائے چیتے پینٹ کروائے تھے۔ اس نے نئے کپڑوں، نئے کھلونے، نئی بوتلوں، نئے ڈائپر کے پیسے دیے، حالانکہ وہ ان کی استطاعت نہیں رکھتے تھے اور عزیزہ کے پرانے ابھی بھی استعمال کے قابل تھے۔
ایک دن وہ بیٹری سے چلنے والے ایک موبائل کے ساتھ گھر آیا جسے اس نے زالمئی کے جھولے پر لٹکا دیا۔ ایک سورج مکھی کے پھول سے چھوٹی پیلی اور کالی بھنوریں لٹک رہی تھی اور جب انہیں دبایا جاتا تو وہ چرچراتی اور چوں چوں کرتی۔ جب اسے آن کیا جاتا تو ایک دھن بجتی۔ میرا خیال تھا کہ تم نے کہا تھا کاروبار مندہ ہے، لیلا نے کہا۔ میرے دوست ہیں جن سے میں ادھار لے سکتا ہوں، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ تم انہیں واپس کیسے ادا کرو گے؟ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، وہ ہمیشہ ہوتے ہیں۔ دیکھو، اسے یہ پسند ہے، دیکھا؟ اکثر دن لیلا اپنے بیٹے سے محروم رہتی تھی۔ رشید اسے دکان پر لے جاتا، اسے اپنی بھری ہوئی ورک بینچ کے نیچے رینگنے دیتا، پرانے ربر کے سول اور چمڑے کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے کھیلنے دیتا۔ رشید اپنی لوہے کی کیلیں ٹھوکتا اور ریجمار کے پہیے گھماتا اور اس پر کڑی نظر رکھتا۔ اگر زالمئی جوتوں کا ریک گرا دیتا تو رشید اسے نرمی سے ڈانٹتا، پرسکون، نصف مسکراتے ہوئے انداز میں۔ اگر وہ دوبارہ کرتا تو رشید اپنا ہتھوڑا نیچے رکھ دیتا، اسے اپنی ڈیسک پر بٹھا لیتا اور اس سے نرمی سے بات کرتا۔ زالمئی کے ساتھ اس کا صبر ایک ایسا کنوان تھا جو گہرا تھا اور کبھی نہیں سوکھتا تھا۔ وہ شام کو ایک ساتھ گھر آتے، زالمئی کا سر رشید کے کندھے پر اچھل رہا ہوتا، دونوں سے گلیو اور چمڑے کی بو آتی۔ وہ اس طرح مسکراتے جیسے لوگ جو کوئی راز جانتے ہوں، چترائی سے، جیسے وہ پورا دن اس مدھم جوتوں کی دکان میں جوتے بنانے کی بجائے خفیہ سازشیں بنا رہے تھے۔ زالمئی کو رات کے کھانے پر اپنے باپ کے ساتھ بیٹھنا پسند تھا، جہاں وہ خفیہ کھیل کھیلتے۔ جب مریم، لیلا اور عزیزہ دسترخوان پر پلیٹیں لگاتے، وہ باری باری ایک دوسرے کے سینے پر انگلیاں مارتے، کھلکھلاتے، ایک دوسرے پر روٹی کے ٹکڑے پھینکتے اور ایسی باتیں فسفساتے جو دوسرے نہیں سن سکتے تھے۔ اگر لیلا ان سے بات کرتی تو رشید ناگواری سے اس ناپسندیدہ مداخلت پر اوپر دیکھتا۔ اگر وہ زالمئی کو پکڑنے کے لیے کہتی، یا اس سے بھی برا، اگر زالمئی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا، رشید اسے گھورتا۔ لیلا تکلیف محسوس کرتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی۔ پھر ایک رات، زالمئی کے 2 سال کے ہونے کے کچھ ہفتوں بعد، رشید ایک ٹیلی ویژن اور ایک VCR کے ساتھ گھر آیا۔ دن گرم رہے تھے، تقریباً سہانا، لیکن شام ٹھنڈی تھی اور پہلے ہی ایک تاروں سے خالی ٹھنڈی رات میں گہری ہو رہی تھی۔ اس نے اسے لیونگ روم کی میز پر رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ اس نے یہ بلیک مارکیٹ سے خریدا ہے۔ ایک اور قرض؟ لیلا نے پوچھا۔ یہ ایک میگنا واکس ہے۔ عزیزہ کمرے میں آئی۔ جب اس نے ٹی وی دیکھا وہ اس کی طرف بڑھ گئی۔ احتیاط سے عزیزہ جو، مریم نے کہا، چھونا مت۔ عزیزہ کے بال لیلا کی طرح ہلکے ہو گئے تھے۔ لیلا اپنے خود کے گالوں کے گڈھے اس پر دیکھ سکتی تھی۔ عزیزہ ایک پرسکون، فکرمند چھوٹی لڑکی بن چکی تھی، ایک ایسے برتاؤ کے ساتھ جو لیلا کو اس کی 6 سال کی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ لیلا اپنی بیٹی کے بولنے کے انداز، اس کی لے اور تال، اس کے سوچ سمجھ کر کیے گئے وقفے اور لہجے پر حیران ہوتی تھی۔ اتنے بڑے، اس ناپختہ جسم سے اس قدر مختلف جس میں یہ آواز بسی تھی۔ یہ عزیزہ ہی تھی جس نے ہلکا پھلکا اختیار کے ساتھ زالمئی کو ہر روز جگانے، اسے کپڑے پہنانے، اسے ناشتہ کرانے، اس کے بالوں میں کنگھی کرنے کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا تھا۔ وہی اسے سلاتی تھی اور اپنے غسیل بھائی کے ساتھ ٹھنڈے مزاج والی صلح کروانے والی کا کردار ادا کرتی تھی۔ اس کے آس پاس عزیزہ نے ایک تھکا دینے والا، عجیب و غریب بیرن جیسا سر ہلانا شروع کر دیا تھا۔ عزیزہ نے ٹی وی کا پاور بٹن دبایا۔ رشید نے تیوری چڑھائی، اس کی کلائی چھینی اور اسے میز پر رکھ دیا، بالکل بھی نرمی سے نہیں۔ یہ زالمئی کا ٹی وی ہے، اس نے کہا۔ عزیزہ مریم کے پاس گئی اور اس کی گود میں چڑھ گئی۔ وہ دونوں اب جدا نہیں ہو سکتے تھے۔ حال ہی میں لیلا کی رضامندی کے ساتھ مریم نے عزیزہ کو قرآن کی آیات پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ عزیزہ پہلے ہی سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ زبانی پڑھ سکتی تھی اور پہلے ہی جانتی تھی کہ صبح کی نماز کی 4 رکعتیں کیسے پڑھنی ہیں۔ میرے پاس اسے دینے کے لیے بس یہی ہے، مریم نے لیلا سے کہا تھا۔ یہ علم، یہ دعائیں، یہ واحد سچی ملکیت ہے جو میری کبھی رہی ہے۔ زالمئی اب کمرے میں آیا، جیسے رشید بے صبری سے دیکھ رہا تھا۔
جیسے لوگ گلی کے جادوگروں کی صدا چالاکیوں کا انتظار کرتے ہیں۔ زالمئی نے ٹی وی کی تار کھینچی، بٹن دبائے، اپنی ہتھیلیوں کو خالی اسکرین پر دبایا۔ جب اس نے انہیں اٹھایا، دھندلی چھوٹی ہتھیلیاں شیشے سے غائب ہو گئیں۔ رشید فخر سے مسکرایا، دیکھتا رہا جب زالمئی اپنی ہتھیلیاں دباتا اور اٹھاتا رہا، بار بار۔ طالبان نے ٹیلی ویژن پر پابندیاں لگا دی تھی، ویڈیو ٹیپس کو عوامی طور پر توڑ دیا گیا تھا، ٹیپیں نکال کر بر کے کھمبوں پر لٹکا دی گئی تھی، سیٹلائٹ ڈشز کو لیمپ پوسٹ سے لٹکا دیا گیا تھا۔ لیکن رشید نے کہا کہ محض اس لیے کہ چیزوں پر پابندی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انہیں ڈھونڈ نہیں سکتے۔ میں کل کچھ کارٹون ویڈیوز تلاش کرنا شروع کروں گا، اس نے کہا۔ یہ مشکل نہیں ہوگا، تم انڈر گراؤنڈ بازاروں میں کچھ بھی خرید سکتے ہو۔ تو شاید تم ہمارے لیے نیا کنواں خرید لاؤ، لیلا نے کہا، اور اس پر اسے اس کی حقارت بھری نظر ملی۔ یہ بات کی بات تھی، سدا سفید چاولوں کا ایک اور رات کے کھانے کے بعد اور قحط کی وجہ سے چائے کو دوبارہ چھوڑ دینے کے بعد، رشید کے ایک سگریٹ پینے کے بعد، جب اس نے لیلا کو اپنے فیصلے کے بارے میں بتایا۔ نہیں، لیلا نے کہا۔ اس نے کہا وہ پوچھ نہیں رہا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم پوچھ رہے ہو یا نہیں۔ تمہیں پڑتا اگر تم مکمل کہانی جانتی۔ اس نے کہا کہ اس نے اپنے بتائے ہوئے دوستوں سے زیادہ دوستوں سے ادھار لیا ہے، کہ اکیلے دکان سے آنے والے پیسے اب ان 5 کو پالنے کے لیے کافی نہیں تھے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتایا تھا تاکہ تمہیں پریشانی سے بچا سکوں۔ اس کے علاوہ، اس نے کہا، تم حیران ہوگی کہ وہ کتنا لا سکتے ہیں۔ لیلا نے دوبارہ انکار کیا۔ وہ لیونگ روم میں تھی، مریم اور بچے باورچی خانے میں تھے۔ لیلا برتنوں کی آواز، زالمئی کی اونچی ہنسی، عزیزہ کو اپنی ٹھہری ہوئی سمجھدار آواز میں مریم سے کچھ کہتے ہوئے سن سکتی تھی۔ اس کی طرح اور بھی ہوں گے، یہاں تک کہ اور بھی چھوٹے، رشید نے کہا۔ کابل میں ہر کوئی یہی کر رہا ہے۔ لیلا نے اسے بتایا کہ اسے پرواہ نہیں کہ دوسرے لوگ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ میں اس پر کڑی نظر رکھوں گا، رشید نے کہا، اب کم صبر کے ساتھ۔ یہ ایک محفوظ کونا ہے، گلی کے اس پار ایک مسجد ہے۔ میں تمہیں اپنی بیٹی کو سڑک کی بھکاری نہیں بنانے دوں گی۔ لیلا غصے سے پھٹ پڑی۔ تھپڑ کی ایک اونچی اور چٹاک کی آواز آئی۔ اس کے موٹے انگلیوں والے ہاتھ کی ہتھیلی لیلا کے گال کے گوشت سے سیدھی ٹکرائی۔ اس نے اس کے سر کو گھما کر رکھ دیا۔ اس نے کچن سے آنے والی آوازوں کو خاموش کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے گھر بالکل خاموش تھا، پھر راہداری میں جلدی سے قدموں کی آہٹ آئی۔ اس سے پہلے کہ مریم اور بچے لیونگ روم میں آتے، ان کی آنکھیں اس سے رشید کی طرف اور واپس گھوم رہی تھیں۔ پھر لیلا نے اسے مکہ مارا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے کسی کو مارا تھا، ان کھیل میں مارے جانے والے مکوں کو نکال کر جو وہ اور طارق ایک دوسرے کو مارا کرتے تھے، لیکن وہ کھلی مٹھی والے ہوتے تھے۔ مکوں سے زیادہ تھپکیاں، خود آگہی سے دوستوں والے، بے چینیوں کے آرام دہ اظہار جو دونوں الجھنے والے اور پرجوش تھے۔ وہ اس پٹھے کو نشانہ بناتے جسے طارق ایک پروفیسر والی آواز میں ڈیلٹوئڈ کہتا تھا۔ لیلا نے اپنی بند مٹھی کی کمان کو ہوا میں چیرتے ہوئے دیکھا، اپنی انگلیوں کے جوڑوں کے نیچے رشید کی کھردری سخت جلد کی چرچراہٹ کو محسوس کیا۔ اس سے ایسی آواز آئی جیسے فرش پر چاول کی بوری گرائی گئی ہو۔ اس نے اسے زور سے مارا۔ اثر نے واقعی اسے 2 قدم پیچھے لڑکھڑا دیا۔ کمرے کی دوسری طرف سے ایک ہانپنے کی آواز، ایک چیخ اور ایک چلانا۔ لیلا نہیں جانتی تھی کہ کس نے کون سی آواز نکالی تھی۔ اس لمحے وہ اتنی حیران تھی کہ اس نے دھیان نہیں دیا، نہ پرواہ کی، یہ انتظار کرتے ہوئے کہ اس کا دماغ اس چیز کو سمجھ لے جو اس کے ہاتھ نے کیا تھا۔ جب اس نے سمجھا، اسے یقین تھا کہ شاید وہ مسکرائی تھی۔ وہ شاید مسکرائی تھی جب اس کی حیرانگی کے لیے رشید خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اچانک لیلا کو ایسا لگا کہ ان کی زندگی کی مجموعی مشکلات، اس کی، عزیزہ کی، مریم کی، بس جھڑ گئیں، ٹی وی اسکرین سے زالمئی کی ہتھیلیوں کی طرح بھاپ بن گئیں۔ یہ قابل قدر لگ رہا تھا، چاہے بیہودہ طور پر ہی صحیح، ان سب کو برداشت کرنا جو انہوں نے اس ایک عظیم لمحے کے لیے، بغاوت کے اس ایک عمل کے لیے برداشت کیا تھا، جو ان تمام بے عزتیوں کی تکلیف کو ختم کر دے گا۔
لیلا نے دھیان نہیں دیا کہ رشید کمرے میں واپس آ گیا تھا، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن کے گرد تھا، یہاں تک کہ اسے اس کے پاؤں سے اٹھایا گیا اور دیوار سے مارا گیا۔ قریب سے اس کا مذاق اڑاتا چہرہ ناممکن حد تک بڑا لگ رہا تھا۔ لیلا نے دھیان دیا کہ یہ عمر کے ساتھ کتنا زیادہ پھول رہا تھا، اس کی ناک پر کتنی اور ٹوٹی ہوئی رگوں نے چھوٹے راستے بنا لیے تھے۔ رشید نے کچھ نہیں کہا، اور واقعی کیا کہا جا سکتا تھا، کیا کہنے کی ضرورت تھی جب تم نے اپنی بندوق کی نلی اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دی ہو۔ یہ چاپے تھے، جس کی وجہ تھی کہ وہ صحن میں کھدائی کر رہے تھے، کبھی ماہانہ چاپے، کبھی ہفتہ وار۔ حال ہی میں تقریباً روزانہ زیادہ تر طالبان چیزیں ضبط کر لیتے، کسی کے پچھواڑے پر لات مارتے، ایک یا دو سروں کے پیچھے تھپڑ مارتے، لیکن کبھی کبھی عوامی پٹائی ہوتی تھی، تلووں اور ہتھیلیاں پر کوڑے مارنا۔ آہستہ، مریم نے اب کہا، اس کے گھٹنے کنارے پر تھے۔ انہوں نے پلاسٹک شیٹ کے ایک سرے کو پکڑ کر ٹی وی کو گڈھے میں نیچے اتارا جس میں یہ لپٹا ہوا تھا۔ یہ ٹھیک رہے گا، مریم نے کہا۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو انہوں نے مٹی کو تھپ تھپایا، گڈھے کو دوبارہ بھرتے ہوئے انہوں نے کچھ مٹی ادھر ادھر اچھال دی تاکہ یہ واضح نہ لگے۔ یہاں، مریم نے اپنے کپڑوں پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا، جب یہ محفوظ ہوگا۔ انہوں نے اتفاق کیا تھا جب طالبان اپنے چھاپے کم کر دیں گا، 1 یا 2 یا 6 مہینے میں، یا شاید اس سے زیادہ، وہ ٹی وی کو کھود کر نکال لیں گے۔ لیلا ایک خواب میں وہ اور مریم دوبارہ اوزار والے شیڈ کے پیچھے باہر کھدائی کر رہی ہیں، لیکن اس بار وہ عزیزہ کو زمین میں اتار رہی ہے۔ عزیزہ کی سانس اس پلاسٹک کی شیٹ کو دھندلا کر دیتی ہے جس میں انہوں نے اسے لپیٹا ہے۔ لیلا اس کی گھبرائی ہوئی آنکھیں، اس کی ہتھیلیوں کی سفیدی دیکھتی ہے جب وہ شیٹ کے خلاف ملتی اور دھکا دیتی ہے۔ عزیزہ منت کرتی ہے، لیلا اس کی چیخیں نہیں سن سکتی۔ صرف تھوڑی دیر کے لیے، وہ نیچے پکارتی ہے، یہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ یہ چھاپے ہیں، کیا تم نہیں جانتی میری جان؟ جب چھاپے ختم ہو جائیں گے تو میمی اور خالہ مریم تمہیں کھود کر باہر نکال لیں گے، میں وعدہ کرتی ہوں میری جان۔ پھر ہم کھیل سکتے ہیں، تم جتنا چاہو ہم کھیل سکتے ہیں۔ وہ بیلچہ بھرتی ہے۔ لیلا جاگ گئی، سانس پھولی ہوئی، اس کے منہ میں مٹی کا ذائقہ تھا جب مٹی کے پہلے دانے دار ڈھیلے پلاسٹک سے ٹکرائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کہانی کے اگلے باب کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ کریں۔